اور یہ شروع ہوتا ہے عمران خان کے الیکشن کے دور میں، جنرل فیض کے دور میں، جہاں کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا۔ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں میرا حق تھا کہ کوئی صاحب نے میرے والد کو کال کیا کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آزاد کشمیر کا ایسا وزیر اعظم ہو جو ہر بات پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو فون پہ بات کرنا پڑے۔ آدر تیتر آدر بتیر والا حکومت بٹھایا گیا آزاد کشمیر میں۔ ہم اپیل کرتے رہے، آج بھی اپیل کرتے ہیں احتجاج کرنے والے سے کہ جہاں آپ کے احتجاج آپ کا حق ہے، پرامن رہنا آپ کا ذمہ داری ہے۔ جان کو بچانا، زندگی کو بچانا جتنا حکومت کا ذمہ داری ہے اتنا آپ کا ذمہ داری ہے۔ دو پاکستان میں ایسے اہم علاقے ہیں جہاں سنگین ڈیولپمنٹس سیریس ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس، اور ان کے بارے میں بھی میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ممبران کو کانفیڈنس میں لینا چاہتا۔ سب سے پہلے جو کشمیر میں صورتحال ہے وہ یقیناً بہت پریشان کن ہے۔ پاکستان میں، پاکستان کے باہر تمام پاکستانی، تمام کشمیری جو یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ پریشان ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ عالمی سطح پر جو صورتحال ہے، جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس ہے، وہ پاکستان کو نشانہ میں، پاکستان کے صورتحال، پاکستان میں نقصان پہنچانے پہ وہ ہر لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے تھرو، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ فاتح میں، اور شک یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں، دوسرے علاقے میں ان کے ارادے تو یہی ہیں۔ Obviously, as far as the situation in Azad Kashmir is concerned, every government, any government, no matter what their policy, no matter what their outlook, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ ریاست کا نمائندگی کر رہے ہوں، آپ اپنا ذاتی سیاسی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھتے ہو اور آپ ریاست کے مفاد دیکھتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں نہ کوئی صوبائی حکومت، نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو جگہ، نہ کوئی وفاقی حکومت یہ برداشت کر سکتے ہی ہیں یا یہ اجازت دے سکتی ہیں کہ کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لیں، اور چاہے یا نہ چاہیں، اگر کہیں کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لیں تو ریاست کو اس پہ ایکشن لینا پڑتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے ہمارا یہ کوشش رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ کوشش جاری رہے گا کہ ہمارا تمام پورا کا پورا زور یہ رہا ہے اور رہے گا کہ ہم تمام ایشوز کا مسئلے سیاسی طور پہ ان کا حل نکالا جائے۔ مگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کے ساتھ ہم آج اس صورتحال میں پہنچ چکے ہیں کشمیر میں، اور یہ شروع ہوتا ہے عمران خان کے الیکشن کے دور میں، جنرل فیض کے دور میں، جہاں کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا اور جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے اپنے علاقے میں زبردست پرفارم کیا، اور عمران خان کے دور میں جو پاکستان میں سیٹس ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے حق پہ، ہمارا حق پہ ڈاکہ مارا گیا، ہمیں اپنا حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایک کٹ پتلی حکومت آپ نے ادھر بنا دی۔ وہ کٹ پتلی حکومت چلا ویسے ہی جیسے آپ کا وفاق میں کٹ پتلی حکومت چلا۔ ہم نے وفاق میں جب عدم اعتماد لے کر آئے تھے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے طے کیا تھا مسلم لیگ نواز کے ساتھ کہ جہاں آپ آگے ہو، آپ کا ہم سے زیادہ سیٹس ہیں، وہاں آپ کا حق ہے،
آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. وفاق میں ان کا بنتا تھا, صوبہ پنجاب میں ان کا بنتا تھا, آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں میرا حق تھا. پی ڈی ایم کے دور میں بھی مجھ سے, میرا حق سے مجھے محروم رکھا گیا. آزاد کشمیر کے کانٹیکس پہ آئی ایم ولنگ ٹو گو آن دا ریکارڈ کہ کوئی صاحب نے میرے والد کو کال کیا کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آزاد کشمیر کا ایسا وزیر اعظم ہو جو ہر بات پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو فون پہ بات کرنا پڑے. اور اس نتیجے میں یہ آدر تیتر آدر برتیر والا حکومت بٹھایا گیا آزاد کشمیر میں, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نہ اپوزیشن کا رول ادا کر سکے نہ حکومت کا رول ادا کر سکے. اگر تب ایسا وزیر اعظم بٹھایا جاتا جو سیاسی ہوتا, جو اپنا سیاسی قیادت سے مشورہ کر کے فیصلے لے رہے ہوتے, تو آپ لکھ لیں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتا. پھر ہم نے کشمیر میں میرے نمبرز پورے ہوئے اور عین وقت میں ہم اس پوزیشن میں آئے کہ ہم پھر سے حکومت بنائیں. کوئی سیاسی کارکن آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایک پسندیدہ فیصلہ تھا. دس واز اے ہائی اسٹیکس گیم, اے ہائی رسک گیم. ایک صورتحال جو ہم نے پیدا نہیں کیا گیا, جس کا ہم ذمہ دار نہیں تھے, وہ ایسے پک رہا تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا خطرہ اور مسئلے پاکستان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایکسٹرا آرڈینریلی پرفارم کیا یہ 6-7 مہینے میں, بارنگ دا لاسٹ ویک. ایکسٹرا آرڈینریلی. پالیٹکس ڈیٹیسٹس اے ویکیوم, نیچر ڈیٹیسٹس اے ویکیوم. ہمارا ویکیوم کے نتیجے میں جو بحران پیدا ہوا تھا, ہم نے 6 مہینے کے اندر تقریباً وہ بحران ختم کر دیا تھا. یہ جو ڈیمانڈز پیش کیے جاتے ہیں, پتہ نہیں کون سے ڈیمانڈز, یہ ان کی ڈیمانڈز نہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منشور رہا ہے, ہمارا نظریہ رہا ہے. جب آپ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اسپیس نہیں دیتے تو غیر جماعتی ہوتے وہ اسپیس چھینتے ہیں. جب میں نے یہ حکومت بنایا, میں نے آزاد کشمیر میں جا کے اور تب سے لے کے آج تک ایک ہی وعدہ تھا, ایک ہی حکم تھا اپنا اس حکومت کہ جو یہ اب وعدے آپ نے کشمیر کے عوام کے ساتھ طے کیے, یہ میں نے نہیں, آپ نے. آپ کا مطلب وفاق اور آزاد کشمیر کا ریاست میں. اب یہ جو آزاد کشمیر حکومت میں نے بنایا, ان کا ذمہ داری, ان کا مینڈیٹ صرف اتنا کہ تمام وعدے پہ عمل درآمد, پھر انتخابات. کہ یہ ہم پیپلز پارٹی والے ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں, زبان دیتے ہیں, ہم وہ زبان پہ توڑتے نہیں ہیں. جو عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہیں وہ ہمارے لیے امانت ہے, ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور میرا ہدایت تھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور میرا پارٹی کہ آپ ان تمام وعدے پہ عمل درآمد کریں. اور انہوں نے جو بھی آزاد کشمیر کا حکومت کی اپنی بس کی بات تھی, وہ تمام کے تمام جو ان کے ذمے میں آتے تھے وہ 100% اس پہ عمل درآمد کی. اینڈ اوور آل وہ تقریباً 80% ان کے پورے ڈیمانڈس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے. اس طریقے سے جو رہتے تھے ڈیمانڈس وہ یا وفاق سے تعلق رکھتے تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے پارلیمان میں دوسری جماعتوں کے سپورٹ کے ساتھ ممکن تھا. تو آپ نے ایک کامیاب طریقے سے سیاسی انداز سے اس ایشو کو کاؤنٹر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک خاندان ہے جس میں یہ 4 بھائی جو صوبے ہیں وہ ساتھ ہیں, جس میں ہمارے گلگت بلتستان کے بھائی ساتھ ہیں, جس میں ہمارا آزاد کشمیر کے بھائی ساتھ ہیں. اور اگر آپ بھائی میں کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اختلاف بھی ہو, ان کا موقف کچھ اور ہو, تو ہم گھر میں بیٹھ کے آپس میں مل کے وہ اعتراضات, وہ اختلافات دور کر سکتے ہیں, حل کر سکتے ہیں.
اور یہی طریقہ ہے کہ ہم مسائل کا حل نہیں کریں اس سے پہلے کہ کوئی تیسری قوت کی بیرونی طاقت آپ کے اندرونی اختلافات کے ناجائز فائدہ اٹھا کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیے. اس لیے جو ڈیولپنگ سچویشن ہے آزاد کشمیر میں اس وقت وہ ہمارے لیے بہت کنسرننگ ہے. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی از ایبسولوٹلی کلیئر. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اینی بڈی ہو ٹیکس دا لا ان ٹو دیئر اون ہینڈز will have to deal with the might of the state of Pakistan, will have to deal to the might of the ریاست آزاد کشمیر. مگر جہاں گنجائش ہے سیاسی انگیجمنٹ کا پراپن حل نکالنے کا، وہ پھر اتنا ہی ذمہ داری ہوتا ہے حکومتیں پہ، صوبائی حکومت پہ یا آزاد کشمیر حکومت پہ اور وفاقی حکومت پہ. وہ سیاسی پچ میں کھیل کے اس کی سیاسی حل نکالا جائے. ہم اپیل کرتے رہیں، آج بھی اپیل کرتے ہیں احتجاج کرنے والے سے کہ جہاں آپ کے احتجاج آپ کا حق ہے، پرامن رہنا آپ کا ذمہ داری ہے. جان کو بچانا، زندگی کو بچانا جتنا حکومت کا ذمہ داری ہے اتنا آپ کا ذمہ داری ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں گے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، پرامن طریقے سے جو موجودہ انسٹیٹیوشنل پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو مسائل کا حل کی تلاش کریں گے. ہم سڑکوں کے بجائے یہ تمام مسئلے چاہے آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ میں یا وفاق کے پارلیمنٹ میں حل کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے جہاں آزاد کشمیر کی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو اپنا ذمہ داری پورا کرنا ہے ذمہ داران طریقے سے، وہاں جو کاؤنٹر پارٹس ہیں جو اپنے طور پہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں، کو اس انداز میں کرنا چاہیے جس سے کسی اور کو ہم یہ موقع نہ ملے کہ ہمیں نقصان پہنچائیں. اس تمام کانٹیکس میں ایک دو چیزیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت ہی سخت اعتراضات رہا ہے، اور یہ اعتراضات ہم نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، میں خود چل کے جا کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ساتھ لے کے ان کے سامنے یہ اعتراضات رکھا. میں نے پھر ہمارے پریزیڈنسی پہ میٹنگ ہوا جہاں وزیر اعظم آیا، میں نے وہاں بھی انشور کیا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم موجود ہو تاکہ ہم اپنا جو اعتراضات ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھ سکیں. ایک یہ کہ دی فیڈرل گورنمنٹ whether it's آزاد کشمیر، گلگت بلتستان or wherever cannot use the election commission, the IG, the chief secretary as a proxy for the federal government and undermine the authority and the writ and the political standing of the political government that has the responsibility in the provinces or in these areas to address the concerns of the people. تو میں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے بہت سخت اعتراض رکھا کہ آزاد کشمیر میں یہ اے پی سیز اور ایشوز کے بعد ایک کیبنٹ میٹنگ ہونا تھا جہاں آزاد کشمیر کے کیبنٹ کے ممبران اپنے کشمیر کے مسائل اور اوبیسلی جو سیاسی چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے تھے. الیکشن اسکیڈول ان کے علم کے بغیر پیٹھ پیچھے نکالا جاتا ہے. Now this was an unnecessary step. Why was the election schedule released while the government was still trying to address this challenge, while the protest in Azad Kashmir was planned? You knew the date was coming, اور اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا. پیپلز پارٹی کو لگتی ہے، ہمیں لگتی ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا. یہ الیکشن اسکیڈول نکالا گیا تاکہ پارلیمان کا، حکومت کا جو پولیٹیکل اسپیس ہے وہ کم ہو جائے اور جو اختیارات ہیں وہ اب الیکشن کمشنر کے پاس اور دوسرے کے پاس چلے جائیں، جس کا کچھ لوگ یہ
خیال ہے کہ اس کو اس بدنیتی کے پیچھے یہ تھا کہ وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ حکومت یا آزاد کشمیر حکومت اس سلسلے میں کوئی پوزیشن لے اور ان کا زور کوئی پرامن حل کی طرف یا کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے. تو اتنا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ جو کہ اتنا اہم اور اسٹریٹجک موقع پہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرتا ہے، اس کا سخت اعتراضات ہم نے وزیر اعظم کے سامنے رکھا ہے اور انسسٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ایکشن لینا پڑے. جہاں تک آئی جی صاحب کا اور سی ایس صاحب کا کردار ہے، ان پہ بھی میں نے سخت اعتراضات رکھا ہے وزیر اعظم کے سامنے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم پورا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. سیاسی انداز میں پرامن حل نکالنا ہو تو وہ، اگر ہمیں کئی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہو اور آپریشن کروانا بھی ہو تو پیپلز پارٹی سے بہتر کون جانتا کہ کیسے کیا جاتا. جب فاٹا میں یہ ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا، سوات میں آپریشن ہوا، تو ہم نے سیاسی ماحول بنا کے، سیاسی اسپیس لگا کے وہ آپریشن کروایا. جب کسی اور کا دور تھا اور انہوں نے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا تھا، ہم نے سیاسی ماحول بنایا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان ان کے لیے کنسنسس بنا کے دی تاکہ یہ آپریشن ہو. اگر ضرورت واقعی پڑتا کہیں نہ کہیں ہم اپنا سیاسی انداز میں، سیاسی طور پہ پارلیمان کے سامنے رکھ کے کہ یہ حقائق ہے، یہ واقعے ہوئے ہیں جہاں ریاست کو نقصان پہنچا ہے، جہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ کنیکشنز ہے رو کے یا موساد کے یا جہاں بھی کلیم کرتے ہیں، عوام کے سامنے رکھتے، پارلیمان کے سامنے رکھتے، وہاں سے طاقت لے کے جو قصوروار ہے انہی کے خلاف محدود ایکشن لیا جاتا. تو جس انداز سے ایک اور نوٹیفیکیشن نکالا کیا کشمیر پہ انہی گروپس کے حوالے پہ، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آبزرویشنز ہے، اعتراضات ہے، ان کے بارے میں نے وزیر اعظم صاحب سے انسسٹ کیا کہ وہ ان چیزوں کو درست کریں اور rather than undermining the government and the political government in آزاد کشمیر، جو بھی ملک اور قوم کا فیصلہ ہے، چاہے وہ پرامن طریقے کا حل ہو، سیاسی حل ہو، جو بھی کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کی سختی سے نپٹانے کا ہو، ہم پورا اختیار کے ساتھ، پورا مینڈیٹ کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے مینڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا، ہمیں انڈرمائن کیا جاتا، ہمارے لوگوں کو وہ اسپیس نہیں دیا جاتا، تو پھر ہمیں اجازت دیں اور آپ الیکشن کمشنر کو بھیجیں، آئی جی صاحب کو بھیجیں اور سی ایس صاحب کو بھیجیں اور ان کو یہ ذمہ داری دیں کہ وہ پاکستان کے اتنا اہم اسٹریٹجک ایشو پہ فیصلہ کریں. تو میں نے واضح طور پہ ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ ہمارا جو اس مقصد پہ موقف ہے وہ حکومت کے سامنے رکھا ہے. امید ہے کہ اس کے مطابق حکومت غور کرے گا اور ہمارے ان اعتراضات کو دور کریں گے، اور جو بھی کشمیر میں کرنا پڑے پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی تمام پاکستان کے وہاں کے جو نمائندے ہیں، کشمیر کے نمائندے، ہم مل کے کریں گے. بٹ ہم حکومت کو، وفاقی حکومت کو یہ صاف پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے نمائندے کو ایسے استعمال نہیں کر سکتے یک طرفہ، جہاں ہمارا رٹ کو اور ہمارا اسپیس کو انڈرمائن کیا جائے.